الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے بھی لگتے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ مع الدائن حتی یقضی دینہ ما لم یکن فیما یکرہ اللہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ہے جو قرض لینے والا ہے، اور جتنی دیر تک وہ قرض ادا نہیں کرتا جبکہ اس کی نیت یہی ہے کہ جلدی جلدی قرض یہ میں ادا کر دوں، تو آپ نے فرمایا کہ اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ بندہ قرض کسی ایسے کام کے لیے نہ لے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، جو کام اللہ کو ناپسند ہے ایسے کسی کام کے لیے وہ قرض نہ لیتا ہو۔ اگر جائز ضروریات کے لیے وہ قرض لیتا ہے واپسی کی نیت سے، تو اتنی دیر تک اللہ اس کے ساتھ ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خزانچی سے کہتے کہ جاؤ اور میرے لیے قرض لے کر آؤ، کیونکہ میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ قرض لینے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، تو میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ ایک بھی رات میں اللہ کے ساتھ ہونے کے بغیر گزار دوں۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ ویسے تو ہم کاروبار کے لین دین کے متعلق یہ بات پڑھ رہے ہیں، چونکہ کاروبار میں بھی قرض کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے خاص طور پر یہاں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ کاروبار میں آ کر کہیں آدمی ایسا کام نہ کر بیٹھے جو اس کے لیے آخرت میں وبال جان بن جائے۔ کئی لوگ وہ کاروبار کے لیے قرض لیتے ہیں، کاروبار نہ چلا تو وہ قرض واپس ہی نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں نے قرض لیا تھا وہ تو نقصان ہو گیا، اب میں قرض کس چیز کا دوں؟ یہ واپس کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ چاہے آپ نے قرض لیا ہے، راستے میں جاتے ہوئے ڈاکو آپ سے وہ رقم لے جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ قرض آپ کا ادا ہو چکا ہے، وہ آپ کے ذمے ہے۔ جس سے آپ نے لیا ہے اس کو ادا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کی یہی نیت ہے تو جتنی دیر تک آپ قرض ادا نہیں کر دیتے تو یوں سمجھیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ قرض کسی اچھے کام کے لیے لیا جائے۔ آج ہمارے قرض لینے بھی ایسے ہی ہیں، گاڑی لینے کے لیے ہم قرض لے لیتے ہیں، نیا گھر لینے کے لیے ہم قرض لے لیتے ہیں، حتیٰ کہ جہیز کے لیے بھی ہم قرض لے لیتے ہیں، شادی بیاہ کے لیے بھی ہم قرض لے لیتے ہیں۔ یہ وہ قرض ہیں جو ضرورت کے مطابق نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی یہ کہے کہ شادی کے لیے قرض لینا یہ تو اچھی بات ہے، آدمی ایک اچھے کام کے لیے قرض لے رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہماری آج کل کی شادیاں شریعت کے مطابق نہیں۔
اگر ہماری شادیاں شریعت کے مطابق ادا ہوں تو ان میں تو ایسے اخراجات ہی نہیں۔ آج کل جتنے بھی ہمارے شادیوں کے اخراجات ہیں ان میں سے سوائے حق مہر کے اور ولیمے کے کھانے سے کوئی بھی خرچہ ایسا نہیں جو شریعت نے ہم پر واجب کیا ہو۔ یہ باقی جتنے بھی طرح طرح کے اخراجات ہیں یہ ہم نے خود اپنے اوپر لاگو کیے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو میری ناک کٹ جائے گی، ہم ناک بچانے کے لیے قرض لے لیتے ہیں۔ اب یہ ناک بچانے کے لیے قرض لینا یہ کوئی ضروری نہیں، نہ یہ ایسا کام ہے جس کے لیے آپ قرض لیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ایسے بن چکا ہے اگر ہم یہ کام نہ کریں نہ تو ہمیں تسلی ہوتی ہے اور نہ ہم اسے مناسب ہی سمجھتے ہیں۔ ہم کسی نہ کسی طرح قرض لے کر پیسے پکڑا کر ہم ایسی شادی کرتے ہیں جس سے ہمارا دل مطمئن ہو کہ لوگ کہیں گے کہ کیا شادی کی ہے، شادی کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، اچھے سے اچھا بینڈ بلایا ہے، مووی والے بھی آئے تھے، گانے بجانے والے بھی آئے تھے۔ یہ ہماری آج کل کی شادیاں ہیں جس کے لیے ہم قرض لیتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں یہ وہ قرض نہیں ہے جو اللہ کی رضامندی کے لیے ہے۔ ایسے قرض پر اللہ خوش نہیں ہوتا۔ ہاں اگر آپ صاحب حیثیت نہیں ہیں اپنے ولیمے کے لیے قرض لے لیں پھر اللہ آپ کی مدد کرے گا، یا حق مہر آپ بالکل ادا کرنے کے اہل ہی نہیں، آپ اپنی کوئی چیز گروی رکھوا دیں اور اس کے عوض اپنا حق مہر ادا کر دیں، یہ باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں، وگرنہ آج کل کے ہمارے جو قرض ہیں نیا مکان بنانے کے لیے، گاڑی کے لیے، یا کوئی ایسے قرض جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، صرف اپنی ٹھاٹ باٹ کے لیے ہم قرض لیتے ہیں، یہ وہ قرض نہیں ہے جو اللہ کی رضامندی والے ہیں۔ اور سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم قرض ایسی جگہ سے لیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلا اعلان جنگ کرتے ہیں، یعنی سود پر ہم قرض لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے قرض سے محفوظ فرمائے۔ اگر ضرورت پڑ جائے تو ہم دعا کریں کہ اللہ حلال کام کے لیے ہمیں قرض لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔